وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں دوسری گزاری یہ ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کامیابی جو ہے نا وہ امتحان اور آزمائش کے بعد ملتی ہے۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے، انسان کو کامران ہونے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے، سخت جد و جہد کرنا پڑتی ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے انسان اپنی منزل مراد تک پہنچتا ہے۔ پھر میں آیا مبارکہ دہرا دوں، سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیت ہے، فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ تم نے ابھی سے خیال کر لیا کہ جنت میں چلے جاؤ گے، تو پچھلی قوموں کا حال تو پڑھ کے دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ بأساء وضراء، ان کو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، وہ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اور تم ہو کہ ابھی سے سوال تمہارا شروع ہو گیا، ان پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ ان کے رسول اور رسول کے خاص ساتھی جو قریب ساتھی تھے وہ بھی کہہ اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا کہ الا ان نصر اللہ قریب، بالکل قریب ہے۔ اور پھر جنگ احزاب کے حوالے سے جو 5 ہجری میں جنگ ہوئی، وہ بڑا مشکل وقت تھا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی قبیلے کو بنو نذیر یا نذیر، ان کو نکال دیا تھا، وہ چلا گیا، وہ جا کے ایک جگہ آباد ہوا تو خیبر کی طرف، اور انہوں نے دوسرے ساتھیوں کو بھی ساتھ ملایا، بلکہ ایک قبیلہ نے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے، ساری قومیں، سارے جتنے مخالف تھے سارے اکٹھے ہو گئے، سب نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا، اور چاروں طرف مدینے کا محاصرہ ہو گیا۔ تقریباً 1 مہینہ اس کا محاصرہ رہا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اسٹریٹجی اختیار کی کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہر کمانڈر بھی حیران ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی اسٹریٹجی۔ آپ نے تو کسی سے کمانڈر سے تربیت نہیں لی، آپ نے تو کسی فوجی، کسی ماسکر سے، فوجی کسی مرکز سے کوئی تربیت حاصل نہیں کی، لیکن اتنے آپ جانے، اتنے دانا، اتنے عقل مند۔ آپ نے جب مشورہ کیا کہ آؤ بھی ساتھیوں بتلاؤ کیا کیا جائے، تو سلمان فارسی نے کہا کہ میرے خیال میں اگر خندق کھود دی جائے تو اس کے بڑے واقعات ہیں، خندق کھودنے کے دوران بڑے واقعات ہیں۔ اور آپ نے بطور سالار کی یہ نہیں کہا کہ خندق کھودنے چلو بھی تم کھودو اور میں آرام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کدال پکڑی سب سے آگے۔ اور یہی وہ واقعہ ہے نا کہ ایک صحابی آگے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ہے، اتنی شدت ہے کہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ادھر دیکھو، اور میرے بھائی تم نے 1 باندھا، میں نے 2 باندھے ہوئے۔ وہ لیڈر، وہ عظیم قائد جس نے ریاست مدینہ بنائی، ایسے نہیں بن گئی، لیڈر کو قربانیاں دینے پڑی۔ لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے، تم آگے بڑھو بھائی، میری زندگی کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے۔ فرمایا نہیں، تم نے 1 باندھا، میں نے 2 باندھے ہیں۔ اللہ اکبر،
اس جنگ کا نقشہ جو قرآن نے کھینچا ہے، قرآن نے کہا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفلکم، جب تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے، یعنی چاروں طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیر لیا، وَإِزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہاری آنکھیں کھلی رہ گئی اس طرح، اور خوف کے مارے تمہارے دل بھی تمہارے یہاں تک گلے تک آن لگے، اور کیا ہوا؟ تم بڑے پریشان تھے، اور اتنے پریشان کے پریشانی کے عالم میں سوچنے لگے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں بھی گمان کرنے لگے، پتہ نہیں رب بھی کہاں ہے، کیسے ہے۔ انسان مشکل میں سوچتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہ وقت تھا کہ اللہ کے بندوں کو آزمایا گیا، جھنجھوڑا گیا، زلزالا شدیدا۔ اللہ، اور منافق بھی اپنا کام کر رہے تھے، منافقوں نے کہنا شروع کر دیا وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، منافق کہنے لگے اللہ کا ہمارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، نہ رسول کا وعدہ ہے، میں جھوٹی باتیں ہیں، غرورا جھوٹی باتیں، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کہتے کہ پھر ہم نے تمہاری مدد کی، جنودا لم تروها، پھر اللہ نے ایسے لشکر بھیجے کہ ان کو آنکھیں، انسانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اللہ نے تیز آواز چلا دی، خیمے اکھڑ گئے، ان کی جو چولہوں پہ ہنڈیاں پڑی تھی الٹی ہو گئی، ان کے کھانے الٹ گئے، ان کے خیمے الٹ گئے، ان کے بندھے ہوئے جانور، ان کی رسیاں تو ٹوٹ گئیں، وہ بھی بے قابو ہو گئے۔ اللہ نے ان سے سارا اختیار چھین لیا نا، جو ان کے پاس تھا، قوت اور طاقت تھی، ان کو بے یار و مددگار کر دیا، اور اپنے بندوں کی اللہ نے مدد کی۔ فرمایا اس طرح پہلے میدان کارزار میں اترنا پڑتا ہے، پہلے قربان گاہ میں جانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب یہ ماشاءاللہ دعوت پھیلتی ہے، ہرقل کے پاس ایک وفد جاتا ہے، تاجروں کا وفد، انہوں نے کہا کہ ہم مکہ سے آئے ہیں، اسے پتا چلا کہ یہ رسول اللہ کے قریبی ساتھی، رشتہ دار اور خاندان کے لوگ میں ہیں، انہیں ابو سفیان بھی تھے، تو ابو سفیان سے انہوں نے سوال کیا، بہت سارے سوالات، ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ تم بتاؤ کہ نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ تمہاری جب جنگ ہوتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اب ابو سفیان کہتے کہ اس نے جتنے سوالات کیے میں اس میں ڈنڈی نہیں مار سکا، مجھے صحیح جواب دینا پڑا، لیکن یہاں میں نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری۔ ابو سفیان کہتا ڈنڈی کیا ماری؟ یہ کہ جنگ تو ایک ڈول ہے نا، ڈول پانی میں ڈالتے ہیں نا، تو ڈول کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، یعنی کبھی ہم کامیاب کبھی وہ کامیاب، یہ اپنی طرف سے اس نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری۔ تو ہرقل جو کہ بڑا سیانا بادشاہ تھا، اس نے کہا ہاں نبیوں کو آزمایا گیا، کبھی وہ کامیاب ہوئے کبھی ناکام ہوئے، جب مشکل وقت آئے، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، تو لڑائیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔
تو اس بات کی تصدیق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی جن کو اتنا بڑا مقام ملا نبی کائنات کا، پیغمبر آخر الزمان کا صحابی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ کتنے بدطینت لوگ ہیں جو نبی کے صحابہ پہ زبان اٹھاتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات ہے کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں گفتگو، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لو جی آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اس کے راوی ہیں، تو راوی تو فلاں صحابی ایسے کرتے ہیں. استغفر اللہ، تم نے کیسے تصور کر لیا؟ بدطینت لوگوں، اللہ نے کوئی بھی ایسا شخص اپنے نبی کے قریب آنے ہی نہیں دیا. اپنے نبی کے قریب وہ حلقہ بنایا کہ جو دنیا کا نہیں بلکہ کائنات کا بہترین طبقہ تھا، نسل انسانی میں جو بہترین طبقہ تھا، وہ طبقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا. اور یہ آزمائش، امتحان کے بعد کامیابی ملتی ہے.